علیہ وسلم کی آنکھ مبارک، میری بھی آنکھ ہے، آپ کی بھی آنکھ ہے. اچھا بات سمجھانے کے لیے ہم یہاں سے دیکھتے سامنے دیوار ہے، دیوار سے آگے نظر آ رہا ہے؟ بولیے ذرا، دیوار سے آگے نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں دیوار مغرب کی طرف نظر آ رہا ہے کچھ نہیں؟ بس ہماری لمٹ ختم ہو گئی. اچھا چلیں باہر ہم چلے گئے، ہم یہاں سے کھڑے ہو جائیں باہر مین روڈ پر، یہاں سے نظر کریں. ممکن ہے ہمیں بسی موڑ سے کھڑے کھڑے میٹرو ٹرین نظر آ جائے، ممکن ہے. بعض ابابین کی نظر ویک ہوگی، ان کو نظر نہیں آئے گی. چلیں تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر تک نظر آئے گا. چلیں اس سے آگے لگا لیں 10 کلومیٹر، 10 کلومیٹر سے آگے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ایسا ہی ہے نا، کوئی نہیں دیکھ سکتا. آئیے ذرا نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے. دیکھنے والے امام بخاری ہیں، کتاب کا نام بخاری شریف ہے. سرکار کا شہر شہر مدینہ ہے، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ بولیں گے. سرکار نماز کی حالت کے اندر صحابہ فرماتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں نا، میں اور آپ بھی محبت کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مطلب لوگ نہیں اتنی شان بیان نہ کریں، اتنی شان بیان نہ کریں. صحابہ کہتے ہیں ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. صحابہ کہتے ہیں سرکار مدینہ کی مسجد نبی شریف کے اندر کھڑے ہیں، نماز استسقاء ادا فرما رہے ہیں، ہم نے حالت نماز میں دیکھا. سرکار فرماتے ہیں سرکار نماز ادا کریں، اسی سرکار کے پیچھے فرمایا کہ نماز کی اللہ کی پڑھ کیا رہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. تو آنکھ کہاں ہونی چاہیے؟ دل یہ کہتا ہے، زبان یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتا ہے کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے. صحابی کہتا ہے نہیں، تہاڈی نگاہ سجدے کی جگہ ہوے تے ہوے، ساڈی نگاہ چہرے مصطفیٰ تے رہتی. ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور یہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار نے صلوات و سلام حالت نماز کے اندر قیام میں کھڑے ہیں، اور سرکار نے اپنا پاؤں مبارک آگے بڑھایا. اب ایک ایک عمل کو صحابہ دیکھ رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. اگر یہ غلط ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو صحابہ نہ کرتے، سرکار منع فرما دیتے یہ کیا کر رہے ہو، اس کو کیوں آگے بیان کر رہا ہو، نہیں بیان کرنا. صحابہ کہتے میں نے دیکھا سرکار نے اپنا پیر مبارک پاؤں مبارک آگے بڑھایا. اب اتنی بات اور اگلی بات ہمارے سرکار نے اپنا سونا ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ آسمان کی طرف چکے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے جیسا آپ کو بتایا نظر ہماری جا سکتی ہے 5 کلومیٹر تک، چلے جی لگا لیں 10 کلومیٹر تک، جائے گی 10 کلومیٹر تک. ان کے ہاتھ سے میرے ہاتھ کی جناب لمبائی زیادہ سے زیادہ 2.5 فٹ بنے گی، چلو جی 3 فٹ لا لو. کیا آپ کو بہت نہیں، اگر کوئی لمبا کسی سے بات ہو تو 5 فٹ تو آئے گا، ایک تو بات نہیں ہو سکتا. اب سرکار حالت نماز میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، زیادہ سے زیادہ 5 فٹ جائے گا. نظر جاتی ہے 10 کلومیٹر تک، صرف سمجھانے کے لیے جاتی، ورنہ کوئی نہیں ہے، تاکہ کوئی جو ہے وہ یہ نہ کہے وہ تھوڑا بتا دیا. 10 کلومیٹر نظر لگا لے، 5 فٹ جو ہے وہ ہاتھ اوپر لگا لے. صحابہ کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، ہم نے عرض کی سونے مدینے دیا تاجدار اسی لے کے تسی نماز کی حالت کے اندر اپنا پیر اگے رکھے پھر ہاتھ. اس بات کی سمجھ نہیں آئی. میرے محبوب نے جڑی گل فرمائی اور گل سرکار نے منع نہیں فرمایا. صحابہ تم کو نماز پڑھتے مجھے دیکھ رہے تھے، نہ مجھے تو نہ دیکھا کرو، رب کو دیکھا کرو، تم رب کی نماز پڑھ رہے ہو. میرے محبوب مسکرا کے فرما رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ اگر یار کا خیال نہ ہے تو نماز ہوندی نہیں. اور اس نے ذکر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے میرے صحابہ جب تسی دیکھے آئے جناب والا حالت نماز کے اندر اپنے پیر مبارک لگے فرمایا انی اريد الجنہ. سرکار فرماتے ہیں میں جناب والا مسجد نبی کے اندر کھڑے ہو کے میں جب تسی دیکھے آئے میں اپنا پیر اگے کیتا ہے، جب پیر اگے لگایا ہے میں اپنا سر آسمان کی طرف جھکے آئے. انی اريد الجنہ، میں رب دی جنت نو ویکھے آئے. علماء فرمانے میں سائنسدان کہتے ہیں فرمایا یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال، 500 سال کا فاصلہ پہلے آسمان تک، پہلے آسمان کو دوسرے آسمان تک کا فاصلہ پھر 500 سال، 7 آسمانوں کا فاصلہ 3500 سال ہویا. پھر پہلے تو لے کے ادھر تک 4000 سال کا فاصلہ. اور جنت کی تھے رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے انہا جنت المأوا، اور جنت المأوا کی تھے
تے سدرۃ المنتہا ختم ہوندی ہے، اس تو اگے رب دی جنت شروع ہوندی ہے۔ سرکار دی اکھ دا کمال ویکھو، ساڈی اکھ جاندی ہے سامنے دیوار ویکھیا ختم ہو جاندی ہے یا زیادہ سے زیادہ چند کلومیٹر جائے گی، لیکن نگاہ مصطفیٰ دا کمال ویکھو۔ سرکار فرماندے نے میں مدینہ دے اندر کھڑے ہو کے رب دی جنت نوں بھی آوے دا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار فرماندے نے امام بخاری نے بخاری دے اندر لکھا دیگر کتب حدیث دے اندر سرکار فرماندے میں جناب والا جنت دے اندر انگوراں دے گچھے نوں لٹکدا ویکھیا، میں جدوں میں لٹکدا ویکھیا میں جناب والا اپنا ہاتھ بڑھایا، ہن ایک جناب والا نظارے جڑی 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک جاندی ہے، لیکن واس سرکار دے ہتھاں دا کمال ویکھو۔ سرکار فرماندے میں اپنا ہاتھ انگوراں دے گچھے دے اندر پایا، جدے ہتھاں دا کمال ہوے 4000 سال دا فاصلہ طے کر کے رب دی جنت دے اندر جائے، دسو دی نظراں دا کمال کتنا ہے نا؟ نظراں دا کمال سارے نبیوں نوں معجزات عطا فرمائے، لیکن فرمایا کہ سونیا تانوں بغیر پردے دیدار عطا فرمایا۔ سرکار فرماندے میں جناب انگوراں دے گچھے دے اندر ہاتھ پایا، اگر گچھا لے کے زمین تے رکھ دیندا تسی قیامت تک کھاندے رہندے ختم نہ ہوندا۔ پھر میرے دل دے اندر خیال آیا، میں دل دے اندر خیال کیتا یا اللہ میں گچھا نہیں لے کے جانا، بس دعا کرنی ہے مولا میری امت نوں جنت عطا فرما۔ بریلی دا تاجدار بولیا تے بڑا ہی سونا بولیا، فرمایا تم سے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو۔ حضرت امام اہل سنت نے انہاں لوگوں نوں جڑے کہندے جنت مانگے جی جنت مانگے جی جنت مانگے، فرمایا او جنت میری کہڑے لیکھے تے جتھاں تو بھی نظر نہ آویں، غلام فریدا مینوں رکھے اتائی جتھاں تو بھی پھیرا پائے۔ میں سانو جنت نہیں چاہیے جیڑی جنت سرکار دی مخالفت یا سرکار دی دشمنی یا سرکار دی بے ادبی والی ہوئے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی جنت سرکار کی مبارک آنکھوں کا کمال دیکھیں۔ اور پھر کون بات کرے، معجزہ یہ تھا کہ انسانی عقل کو عاجز کر دیا۔ اب صحابہ نہیں رات سنے نہیں وہ جنت تو اتنی دور ہے 4000 سال کا فاصلہ، سنے کہن دیکھیے چلو دیکھ بھی لئیے تھے، پھر ہاتھ کس طرح بڑھایا ہے۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا، سونا جدو بھی بول گئے، سوچاں دے تالے کھول گئے، جد بول گئے منہ چول گئے، ہیرے تے موتی رول گئے۔